سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے فجر کی اور 10 راتوں کی، یہ 10 راتیں ذوالحجہ کے 10 دن یا رمضان کا آخری عشرہ بھی ہو سکتے ہیں۔ جفت اور طاق کی، طاق ذات اللہ کی ہے، باقی دنیا میں ہر چیز کے جوڑے ہیں۔ رات کی جب وہ چلنے لگے، ان کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ کیا جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے ان سے کوئی بات اللہ کی قدرت کی سمجھ میں آتی ہے، ان میں کوئی نشانی نظر آتی ہے کہ نہیں؟ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو عاد ارم بھی کہا جاتا ہے، اس جیسی کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی۔ اسی صورت میں قوم سمود کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور فرعون کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو میخوں والا تھا۔ فرعون کو میخوں والا اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو سزا دینے کے لیے ان کے ہاتھ پاؤں میں میخیں گاڑ دیا کرتا تھا۔ انہی سبھیوں نے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا اور بہت فساد مچا رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیج دیا۔ یقیناً تیرا رب گھات میں ہے۔ انسان کو جب اللہ تعالیٰ عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا، اور جب اس کو آزماتا ہے اور روزی تنگ کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے، مسکینوں کو کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے، اور مردوں کی میراث سمیٹ کر کھاتے ہیں، مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہیں۔ یقیناً جس وقت زمین کوٹ کر برابر کر دی جائے گی، تیرا رب خود آ جائے گا اور فرشتے صفے باندھ کر آ جائیں گے، یعنی یہاں قیامت کا ذکر ہے۔ اس دن جہنم بھی لائی جائے گی، وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا، بس آج اللہ کے عذاب جیسا کسی کا عذاب نہ ہوگا۔ اور جو اطمینان والی روح ہوگی اللہ اس سے راضی ہوگا، اور وہ انسان اللہ سے راضی ہوگا، اور وہ روح جنت میں جائے گی۔